بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرسٹ آف آل السلام علیکم۔ باب دوم، میرا آدھا ایمان۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا کیوں بنایا ہے کہ اسے پسینہ آتا ہے۔ وہ ایک دن نہ نہائے تو میلا لگنے لگتا ہے، بال چیکنے ہو جاتے ہیں۔ انسان کو خود کو صاف رکھنے کی مشقت کیوں کرنی پڑتی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے جسم پہ کچھ بال اگا کے ان کو اکھاڑنے کا حکم کیوں دیتا ہے؟ پسینے والے گلینڈز بنائے ہی کیوں گئے ہیں؟ کتنا اچھا ہوتا کہ یہ سب نہ ہوتا، ہر انسان صاف اور خشک پیدا کیا جاتا، نہ ایسے بال ہوتے نہ ایسے پسینے والے گلینڈز ہوتے، سب صاف ستھرے نکھرے نکھرے سے نظر آتے۔ لیکن پھر فرق کیسے پتہ چلتا؟ ایک ہوم گرل اور ایک پور لڑکی میں فرق کیسے کرتے آپ؟ انسان کے لیے وہی ہے جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے۔ خود کو صاف رکھنے کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی ہے، اور یہ کوئی چوائس نہیں ہے۔ موڈ ہے تو نہا لیا، موڈ نہیں ہے تو 3 دن تک لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھے ڈرامے دیکھتے رہے، وہیں سائڈ پہ جھوٹے برتنوں کا ڈھیر لگاتے رہے، وہیں پڑھائی بھی کر لی، پھر 3 دن بعد نہا دھو کے فریش ہو گئے اور شیشے میں اپنے اجلے نکھرے وجود کو دیکھتے ہوئے خود کو ایک صاف لڑکی تصور کیا۔ سوری، اسپائلر الرٹ، ایسی نہیں ہوتی صاف لڑکیاں۔ مگر پہلے میں بھی یہی سمجھتی تھی کہ اتنی صفائی کافی ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ میں ایک زمانے میں ایک پور لڑکی ہوا کرتی تھی۔ مجھ میں سلیقہ نہیں تھا، لیکن پھر میں نے خود سلیقہ شعار بنایا۔ میں نے صفائی سیکھی۔ ہمیں خود کو خود امپروو کرنا ہوتا ہے، ہر روز اپنے اندر ایک نئی اچھی عادت پیدا کرنی ہوتی ہے۔ میں نے بھی ہوم گرل بننے کے اس سفر میں سب سے پہلی چیز جو سیکھی وہ اپنی ذاتی صفائی تھی، کیونکہ یہ میرا آدھا ایمان ہے۔ میرے سچ، میری نمازیں، میرا اخلاق، والدین کی خدمت، صداقت، روزے، خود کو دوسری برائیوں سے دور رکھنا، یہ سب مل کر میرے آدھا ایمان بناتے ہیں، اور باقی آدھے کی جگہ خالی رہتی ہے، میری بھی اور آپ کی بھی، اور اس آدھی جگہ کو بڑھتی ہے ہماری صفائی۔ صفائی روح، دل اور خیالات کی بھی ہوتی ہے، لیکن وہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ اصل صفائی جسم کی ہوتی ہے۔ ہمارا جسم ایک عجیب سی تخلیق ہے۔ اس کے کسی حصے کو ایک دن صاف نہ کرو تو وہ بدبو پیدا کرنے لگ جاتا ہے۔ یہ میل اور بدبو ہر انسان کے جسم پہ پیدا ہوتی ہے۔ صاف اور میلے کچیلے لوگوں میں فرق یہ ہے کہ صاف انسان اس سے آگاہ ہوتا ہے اور میلا انسان اس سے بے پرواہ ہوتا ہے۔ صفائی کے سفر نے مجھے جو سکھایا وہ آپ کے لیے سیکھنا بائی چوائس نہیں ہے، بلکہ یہ آپ پہ لازم ہے، فرض ہے۔ جیسے نماز فرض ہے، بالکل ویسے ہی اپنے آپ کو صاف رکھنا ہم سب پہ لازم ہے۔ کیوں؟ تاکہ ہمارے جسم سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ ہو۔ اور جانتے ہیں ہم لوگ بنا انگلی ہلائے، بنا زبان کو حرکت دیے کسی دوسرے انسان کو تکلیف کیسے دیتے ہیں؟ اپنی بو سے۔ جب میں تازہ دائرہ صفائی میں داخل ہوئی تھی تو مجھے شاپنگ مال یا کالج کے میدان میں لڑکیوں کے ساتھ چلتے پھرتے وقت سب سے زیادہ ان کی بدبو تکلیف دیتی تھی۔ اف، یہ ہماری لڑکیاں اتنی اسمیل کیوں کرتی ہیں؟ آپ پاکستان کے کسی مال میں چلے جائیں، کسی بازار میں یا کسی کلاس روم میں بیٹھ جائیں، تھوڑی دیر بعد آپ کا بدبو سے ناک بند ہونے لگے گا۔ میں سوچتی تھی کہ کیا ان کو اپنے آپ سے اسمیل نہیں آتی؟ یہ نہا کے کیوں نہیں آتی؟ خود کو صاف کیوں نہیں رکھتی؟ اور پھر مجھے احساس ہوا کہ خود کو بہت صاف اور دوسروں کو بدبودار سمجھ کے ناک سکوڑنے کی بجائے کیوں نہ میں وہ وجہ جاننے کی کوشش کروں جس کے باعث لوگوں سے بدبو آتی ہے، اور جب مجھے وجہ اور حل دونوں مل جائیں تو میں ایک کتاب لکھ کے دوسروں تک اپنی آواز پہنچا سکوں۔ جی ہاں، یہی ہے اس کتاب کا اصل مقصد، صفائی، طہارت اور خود کو سنوارنے کا ہنر۔ آئیں ہم مل کے ان سوالات کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمارے جسم سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ لوگوں سے بدبو کیوں آتی ہے؟ اس کی 2 وجوہات ہوتی ہیں۔ یا تو ان لوگوں کا کوئی طبی مسئلہ ہے جس کے لیے انہیں ڈاکٹر سے علاج کروانا ضروری ہے، یا پھر وہ اپنی اسمیل سے خود بھی بے خبر ہیں۔ اگر پہلی وجہ ہے تو ایسے لوگوں کو جلد از جلد اپنا علاج کروانا چاہیے۔ محنت اور کوشش سے اس کو دور کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر دوسری وجہ ہے تو اس کے لیے وہ مچھیرے کی بیوی والی کہانی کی مثال دینا کافی ہوگی۔ ایک لڑکی نئی بیاہ کے مچھیروں کی بستی میں آئی تو شروع میں اسے وہاں مچھلی کی بو بہت آیا کرتی تھی۔ وہ ناک چڑھاتی تھی، غصہ کرتی تھی۔ چند دن گزرے تو بو آنا بند ہو گئی۔ وہ خوش ہو گئی
کہ اس کے آتے ہی بو ختم ہو گئی، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ انسانی ناک جب کسی ایک ہی بو میں رہنے کی عادی ہو جائے، اچھی یا بری، تو وہ اس سے بے حس ہو جاتی ہے۔ میلے کچیلے انسان کو اپنے آپ سے اسمیل اس لیے نہیں آتی کہ وہ یا اس کے گھر والے اس بدبو کے ساتھ رہنے کے اتنے عادی ہو چکے ہوتے ہیں کہ وہ اسے محسوس نہیں کرتے۔ اس میں ان کا قصور نہیں ہوتا۔ اگر ہوتا بھی ہے تو ہمیں ایسے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، نہ کہ ان کے سامنے ناک چڑھانی چاہیے۔ مومن وہ ہوتا ہے جس کے اندر اگر صفائی نہ ہو تو اس کا آدھا ایمان کم ہو جاتا ہے، کیونکہ مومن کے جسم سے کسی دوسرے کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کو خود سے اسمیل نہ آتی ہو تو اس کو احساس نہ ہو، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ہر روز اسمیل کر رہے ہوں اور 10 سال گزر جائیں مگر کوئی آپ کو اس احساس نہ دلائے کہ آپ سے اسمیل یا بدبو آ رہی ہے۔ اکثر ماں باپ یا بہن بھائی احساس دلا دیتے ہیں، نہیں تو کلاس فیلوز یا ساتھی ورکرز بہانے سے کہہ ہی دیتے ہیں۔ جب تک کوئی آپ کو کہتا نہیں تب تک آپ قصوروار نہیں، لیکن اگر آپ کو گھر والے بار بار کہہ رہے ہیں کہ نہا لو، صاف کپڑے پہن لو، تو اس کا صاف مطلب ہے کہ آپ سے اسمیل آ رہی ہے، ورنہ کسی کو آپ کی صفائی میں دلچسپی نہیں ہوتی۔ سب کو اپنے اپنے ناک کی فکر ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود اگر آپ اپنی صفائی کے لیے کچھ نہیں کرتے تو آپ پور بھی ہیں، سست بھی اور نکمے بھی۔ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم سب اپنے اپنے جسم کے بارے میں مزید آگاہ رہا کریں، کیونکہ جب آپ کے جسم سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ آپ کے قریب نہیں آنا چاہتے۔ کچھ لڑکیوں کے عبائے سے اتنی اسمیل آتی ہے کہ ان سے گلے ملتے وقت ناک بند کرنی پڑتی ہے۔ ایسے عبایا کا کیا فائدہ جس سے ایمان ہی آدھا کم ہو جائے؟ لڑکیوں کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ ان کے اس گندے میلے حلیے سے دوسروں کے ذہن میں ان کا کیا امپریشن بنتا ہے۔ خود کوئی صاف رہتا ہو یا نہ ہو، کسی دوسرے کا میلا پن فوراً نوٹ کر لیا جاتا ہے۔ دیکھیں، آپ اس معاشرے میں ایسے نہیں رہ سکتے کہ بھائی مجھے کسی کی رائے کی پرواہ نہیں۔ سوری، یہ رویہ بالکل غیر مناسب ہے۔ آپ کو اس دنیا میں رہنا ہے تو دنیا والوں کی آراء کی پرواہ کرنی پڑے گی۔ آپ اگر ایک لڑکی ہیں تو فیس بک پہ لکھے باغیانہ قوالے زری آپ کے کام نہیں آئیں گے۔ آپ کو گھر بسانے کی خواہش بھی ہے، اپنے لیے ایک ہیرو جیسا شوہر بھی چاہیے، ایک ہیپیلی ایور آفٹر بھی چاہیے، تو یہ سب کچھ سلیقے اور آداب کے بغیر نہیں ملا کرتا۔ چڑیا بھی گھر بناتی ہے تو تنکا جمع کرتی ہے۔ ملینئرز سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا حق ہے کہ انہیں ہر چیز پلیٹ میں رکھ کے دی جائے۔ ایسے نہیں ہوتا۔ ہماری ماؤں نے بہت صبر کیا تھا، بہت برداشت دکھائی تھی، بہت محنت اور سلیقے سے انہوں نے اپنے گھر بنائے تھے۔ آپ کے گھر میں تو گھر والے آپ کا پور بند برداشت کر لیتے ہوں گے، لیکن لائف پارٹنر اور سسرال والے آپ کو کبھی مارجن نہیں دیں گے۔ میری اس بات کو لکھ کے رکھ لیں۔ اس لیے اگر آپ کو کوئی احساس دلا چکا ہے کہ آپ سے اسمیل آتی ہے تو آپ کو اس بارے میں سستی نہیں دکھانی چاہیے، بلکہ ایک سمجھدار لڑکی کی طرح اس کا سد باب کرنا چاہیے۔ مگر ایک منٹ، کیا آپ کو واقعی معلوم ہے کہ آپ سے اسمیل آتی ہے؟ کیونکہ بعض اوقات ان لڑکیوں سے بھی اسمیل آتی ہے جو خود کو میلا نہیں سمجھتی۔ کالج، شاپنگ مال یا دفتر میں ایسی خواتین بظاہر بہت اچھے کپڑوں میں، بنے ہوئے بالوں اور میک اپ کے ساتھ جا رہی ہوتی ہیں۔ دور سے دیکھنے میں وہ بہت اچھی لگتی ہیں، لیکن قریب آؤ تو ان سے اسمیل آ رہی ہوتی ہے۔ عجیب سا لگتا ہے نا؟ کیونکہ ان کے اپنے خیال میں وہ بہت صاف ہیں، اچھی بھی لگ رہی ہیں، کپڑے بھی بظاہر صاف ہیں، لیکن پھر اسمیل کی وجہ؟ دراصل انہیں ایک سنہری اصول نہیں معلوم جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، جو میں نے خود بڑی دیر سے سمجھا لیکن سمجھ لیا، اور یہ آپ کو اپنے کمرے میں لکھ کے لگانے کی ضرورت ہے، کیونکہ اب جو میں کہنے جا رہی ہوں اسے آپ نے غور سے سننا ہے اور ساری عمر کے لیے اپنے دل پہ نقش کر کے رکھ لینا ہے۔ جس دن آپ یہ سمجھ لیں گی کہ اس دن آپ سے اسمیل آنا بند ہو جائے گی، اور وہ سنہری اصول یہ ہے کہ پرفیوم غسل کا متبادل نہیں ہے۔ میں اپنی بات دہراتی ہوں، پرفیوم کسی بھی طرح نہانے کا متبادل نہیں ہو سکتی۔ پرفیوم کسی بھی طرح نہانے کا متبادل نہیں ہو سکتی، کیونکہ پرفیوم بدبو ختم نہیں کرتی۔ ہوتا یہ ہے کہ بغیر نہائے خواتین نیا لباس پہن کے، میک اپ کر کے، پرفیوم چھڑک کے باہر نکلتی ہیں۔ ایسے میں ان کو لگتا ہے کہ پرفیوم کی مہک ان کی اسمیل کو کور کر لے گی،
لیکن سرپرائز سرپرائز، ایسا نہیں ہوتا۔ پرفیوم چاہے برانڈیڈ ہو یا عام لوکل، وہ کبھی بھی آپ کی بدبو کو نہیں چھپا پائے گا۔ بدبو ہمیشہ خوشبو پہ حاوی ہو جائے گی۔ یہ کلیہ آپ نے سمجھ لینا ہے کہ خوشبو بدبو پہ حاوی نہیں ہوتی۔ بدبو خوشبو سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے، لیکن بدبو سے زیادہ طاقتور پانی ہوتا ہے۔ جس کوالٹی کے پرفیوم عام طور پہ استعمال کیے جاتے ہیں، ان کی خوشبو جلد اڑ جاتی ہے اور پیچھے کیمیکل کی بو رہ جاتی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ کچھ خواتین بغیر غسل کیے کامدار جوڑا پہن کے کسی فنکشن پہ چلی جاتی ہیں۔ اس وقت ان سے اسمیل نہیں آتی، لیکن فنکشن کے اختتام تک ان کے پسینے کے گلینڈز پسینہ پیدا کر چکے ہوتے ہیں۔ نیا پسینہ کبھی بھی بدبو پیدا نہیں کرتا، اس لیے اس وقت اس سے اسمیل نہیں آتی، لیکن پھر واپسی پہ وہ وہی نیا جوڑا اتار کے ہینگر پہ لٹکا دیتی ہیں تو پسینہ اس جوڑے پہ لگا رہ جاتا ہے۔ فینسی کپڑے کون سا روز روز دھوئے جاتے ہیں؟ اگلی دفعہ جب بھی وہ لباس پہنا جائے، چاہے نہا کے بھی پہنے، تب بھی اس سے اسمیل آئے گی۔ آپ کو اکثر شادیوں وغیرہ پہ خواتین سے گلے لگتے ہوئے بدبو آتی ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے بنا نہائے لباس پہنا ہوگا یا پہلے کا بدبودار لباس دوبارہ پہنا ہوگا۔ پہلے مجھے یہ کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میں ایسی باتیں کرتے ہوئے کافی گروس لگ رہی ہوں، گروس یعنی کہ گندی، لیکن ان گروس باتوں کو کیے بغیر میں اس ٹاپک کو کور نہیں کر سکتی۔ اور ایک منٹ، میں گروس نہیں ہوں۔ جو لوگ اپنے جسم کی اسمیل کے بارے میں احتیاط نہیں کرتے وہ گروس ہوتے ہیں، ایسے ہی جیسے ہم سب کا کچرا صاف کرنے والوں کو کوڑے والا بولتے ہیں، جبکہ کوڑے والے تو وہ گھر ہوتے ہیں جن سے وہ غریب روز کچرا چنتا ہے۔ ہم سب کو بھی اپنے اپنے جسم اور گھر کا کچرا چننے کے لیے تھوڑی سی گروس باتیں برداشت کرنی ہوں گی، اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ ذرا سی محنت سے آپ کا ایسا امیج بن سکتا ہے کہ جس کے بارے میں لوگ کہیں گے یہ لڑکی بہت ہی صاف ستھری ہے۔ ہمارا دوسرا باب یہاں ختم ہوتا ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔